الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. صدق اللہ العظیم. یہ 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع تلاوت کیا گیا ہے. اس ایک رکوع میں اللہ رب العزت حضرت لقمان کی ایک نصیحت کو بیان کیا ہے جو اپنے بیٹے کو کی انہوں نے، اور بڑی ہی پر اثر نصیحت ہے یہ. اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی نصیحت کو جو مقام دیا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی شخصیت تھی. وہ حکیمانہ پیغمبر تو نہیں تھے وہ، لیکن حکیم تھے، بڑی حکمت کی دانائی کی باتیں. اور عرب کے جو شعراء تھے ان میں ان کے قصیدے، ان کے واقعات، ان کے حکمت کی باتیں لکھے تھے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ عرب کے تاریخ میں مشہور شخصیت تھے. تو اللہ رب العزت ان کی جو نصیحت ہے اس زمانے میں، ان کے دور میں، تو اس کو بتایا ہے قرآن میں. اور وہ بھی ایک باپ اور بیٹے کے درمیان کی نصیحت ہے خاص طور پہ. یہ کوئی بڑا کوئی واعظ و نصیحت کا عوامی جلسے میں نہیں، بلکہ ایک باپ اور بیٹے کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی ہے نصیحت کے اعتبار سے، اسے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ. خاص بات یہی ہے یہاں پہ کہ ایک باپ کے اوپر بیٹے کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اولین فرصت میں، اس کو بتایا ہے خاص طور پہ. یہ ایک بات ذہن میں رکھیے آپ، وہ یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑا جو سرمایہ ہے دھن دولت جائیداد میں اولاد ہے. کیا ہے؟ اولاد ہے سر میں. تو ظاہر ہے کہ جب اولاد سب سے بڑا سرمایہ ہے، تم اولاد کو یوں ہی بغیر تعلیم کے نہیں چھوڑ سکتے. ان کی تعلیم اور تربیت بھی، بلکہ ان کی بھوک اور پیاس سے زیادہ ہے.
یہ بات اللہ بتا رہے ہیں خاص طور پہ. اور پھر خصوصیت کے ساتھ وہ تربیت جس کا تعلق انسان کی نجات سے ہے، وہ بھی بڑا اہم پہلو ہے. یک ساری دنیا اپنی اولاد کی فکر تو کرتی ہے، نہیں بلکہ ہر کوئی کرتا ہے اس میں، مگر ان سب کا فیوچر جو ہے نا صرف دنیا. ہر ماں باپ اپنے بچے کے تعلق سے کیا سوچتے ہیں؟ بھائی میرا بچہ اچھا ہو جائے، کمائے، خوب کمائے، ان کی سہولت کے لیے کیا کیا حرام خوریاں بھی، حرام بھی اسی لیے کماتے ہیں، اولاد کے جائیداد بن جائے ہماری زندگی میں. یعنی ماں باپ کے دلوں میں بڑا آرزو ہوتا ہے اپنے اولاد کے خوشیوں کو دیکھنے کا. تو اللہ رب العزت اسی بات کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے سب سے بڑا جو تمہارا سرمایہ دولت ہے وہ تمہاری اولاد ہے. اور حدیث میں یہ بات بھی آئی کہ تمہارے مرنے کے بعد جو صدقہ جاریہ ہوگا وہ تمہاری اولاد ہوگی. تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے ثواب. یہ دولت تو چھوڑو، وراثت میں ختم ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، لیکن اگر تم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہے، واقعی میں نے صالح اور نیک بنایا ہے، موحد بنایا ہے، تو پھر یہ اولاد جب تک زندہ رہیں گے دنیا میں تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتے رہے گا. یہ بھی حدیث میں بات اس کو وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی، جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ اس رکوع کے اندر آج جو گفتگو کریں گے ہم وہ وہی کریں گے، خاص طور پہ جو ایک باپ کے اوپر اولاد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اور باپ کے اوپر اولاد کا حق کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس اکثر و بیشتر عموماً تقاریر، واعظ و نصیحت بہت ہوتے ہیں، مگر کیا ہوتے ہیں وہ؟ ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق نہیں کے برابر ہے. تو جاؤ پہلا ہی کام آپ نہیں کرے تو بعد میں کرے تو صحیح ہوگا وہ. ہاں پہلے اولاد کا حق ہے، بعد میں ماں باپ کا حق ہے. ہم حق ادا ہی نہیں کریں، بڈھے ہو کے بول رہے ہمارا حق ہی ادا نہیں کر رہی اولاد، یہ تو غلط بات ہو گئی. اللہ کا نظام ہے جس کے جو حق ہے وہ ادا کرو. تم اگر تم نے حق ادا نہیں کیا اولاد کا تو پھر یہ اولاد بھی ایسی بنیں گی آگے چل کے وہ تمہارا بھی حق ادا نہیں کریں گے. سوچ لو اس کو. یہی بات اللہ ان آیات میں بتائی ہے. اور اس میں اللہ رب العزت خاص طور پر فرمایا کہ انسان کو سب سے پہلے نصیحت کہاں سے شروع کرنا ہے وہ بھی بتایا. نماز، روزہ، یہ وہ سب بعد میں ہے، وہ سب اصل نصیحت انسان کو اللہ کی وحدانیت کی کرنا ہے، یہ بات بتایا. چلیے آگے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے حضرت لقمان کا تعارف ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. دیکھیے حضرت لقمان جو حکیم تھے تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو جو حکمت تھی ہم نے عطا کی تھی، اللہ کی عطا کردہ تھی وہ نعمت حضرت لقمان کو، اور اسی لیے عطا کی تھی تاکہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ بنے، ہماری نعمت کا شکر ادا کرے. یہ خاص طور پہ بات ہے. اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کو جو بھی صلاحیت اللہ دیا ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. ہر انسان کو اللہ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت برابر دی ہے. کوئی ایسا انسان نہیں جس کو صلاحیت نہیں ہے. ہر انسان کو صلاحیت برابر ہے، کچھ نہ کچھ، اور یہ صلاحیت اللہ اس کو عطا کیا ہے. اور پھر اللہ کا مطالبہ یہ ہے اس پہ کہ تاکہ تم میرا شکر ادا کرو. ہم اللہ کی نعمت بولے تو خالی دولت سمجھتے ہیں یا پھر زیادہ سے زیادہ صحت سمجھتے ہیں، اور کیا ہے یہی چیز. حالانکہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے، اس کی تو اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. دولت ہے، اس کی اہمیت ہے، لوگ اپنے آپ میں اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اس کا پرچار بھی کرتے ہیں. دولت ملی تو بھائی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ خوش رکھا میرے کو. اور پھر اس کے بعد اور ایک من گھڑت بات بولتے ہیں وہ لوگ، اللہ میرے کو خوش رکھا تو خوش رکھا، وہ میرے سے خوش ہے بول کے خوش رکھا. یہ بھی ایک بات ہے. نہیں تو کہیں کو دیتا اللہ میرے کو. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کھا رہے پی رہے مست ہے بھائی اللہ. یہ مشرکین کی بات ہے. یہ تو مشرکین جو تھے
اور یہی کہتے تھے دیکھو بھی ان کو سرداری ملی، دولت ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اللہ ہم کو یہاں عطا کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہم سے راضی ہے بلکہ یہ دے رہا، جب اللہ یہاں دے رہا تو وہاں بھی دیں گا، پہلے اور آگے بڑھے۔ تو انسان کا دماغ جو ہے وہ ایک جگہ نہیں ٹکتا وغیرہ، کیونکہ انسان کے پیچھے نفس اور شیطان لگا ہوا ہے نا اس کی رہبری کے لیے، اس کی ہوشیاری۔ تو یہاں جو بات پر وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت ان اشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور اللہ فرماتے جو بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے گویا کہ وہ اپنا ہی اس کے اندر فائدہ ہے، اپنے لیے کر رہا، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت کر رہا تو اس میں اللہ کی شان میں رتی برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ انسان جو بھی کر رہا اللہ کے لیے للہ یہ کر رہا تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ، اس کی جزا اسی کو دینے والے ہیں اس بات میں۔ اور پھر یہ شکر کا معاملہ تو اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ تُحْصُوهَا، ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، اتنی جو ہے نا اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ایک بھی فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو بھی اللہ نعمت دیے ہیں اگر تم اس شکر کرتے رہو گے تو اللہ اس نعمت میں اضافہ کرتے رہے گا، اور جو اللہ کی نعمتوں کے ناشکری کرے گا تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ من کفر، اس کو آتی ہے بات، تو فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی بھی اللہ کی ناشکری کرے گا تو اللہ کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے اپنی ذات میں وہ، اور وہ حمید ہے۔ حمید کے معنی اس کا ہر کام کے اندر تعریف ہی تعریف ہے، تعریف ہی تعریف، شکر ہی شکر ہے اس کے کام، ہر کام اللہ کا جو ہے۔ تو اس آیت میں حضرت لقمان کو اللہ نے جو حکمت عطا کی اس کے متعلق یہ بات فرمائی کہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اور اسی لیے اللہ نے دی تھی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اس میں سبق ہمیں مل رہا ہے، ہمیں جو بھی صلاحیت ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ پھر اللہ ہی کا ہم کو شکر ادا کرنا ہے۔ انسان اگر غور کر کے دیکھے نا تو اس کی باڈی کے اندر اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ آج سائنس حیران ہے، میڈیکل سائنس انسان کے جسم میں کیا کیا ہے، اتنی بڑی کائنات ہے نا یہ، انسان کا جسم خود ایک چھوٹی سی کائنات ہے، تصور نہیں کر سکتا انسان کہ کیا کیا چیزیں اس میں ہیں، کیسی بن رہی ہیں، کیسے کام ہو رہا ہے۔ پھر کوئی چیز بھی اگر جناب علی کم زیادہ ہو گئے تو پھر اسی کا نام بیماری ہے۔ پھر اللہ ہر چیز کو ایک توازن پہ رکھا، اور پھر اس کے بعد ایک دن آنے والا ہے جو بھی نعمتیں اللہ دی ہیں پھر اس کو زوال بھی آنے والا ہے، وہ ضعیف بھی ہونے والا ہے، ہر چیز ملنے کے بعد بھی پھر وہ ختم ہو گئی، کوئی چیز نہیں۔ جو اللہ کی قدرت ہے جو میں بتا رہا ہے، تو بہرحال حکمت اللہ کی طرف سے، حکمت اور دانائی، عقل کی باتیں جو بھی اللہ نے دیا ہے اس میں اللہ کا شکر ہو، جس کو جو صلاحیت ملی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، ہر معاملے میں اللہ تیرا شکر ہے۔ اور پھر اس میں دوسروں کے لیے بھی ایک عبرت کے لیے بات بھی ہو اس کے اندر کہ بھئی جو کچھ بھی میں کما رہا ہوں یا جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ میری اپنی کمال نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ کی دین ہے۔ لیکن اللہ دیا، فرعون قارون کو بھی اللہ دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا بولا، میرے علم سے بھئی یہ میری ہوشیاری سے کما رہا ہوں، میں میرے علم سے کما رہا ہوں، میرے علم سے حاصل کر رہا ہوں، اس میں اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ تو آج کل بہت سارے لوگ بھی جو ہے اس قسم کے جملے کہتے ہیں، سمجھے؟ غنی حمید، بات تو یہاں پہ حضرت لقمان کے تعارف کی تھی۔ اب اس کے بعد
حضرت لقمان کی نصیحت کو اللہ بتا رہے ہیں کہ اپنے بیٹے سے جو نصیحت کی وہ ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، یعنی یاد کرو اس وقت کو ذرا۔ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وہ نصیحت کیا تھی؟ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر۔ یہاں سے نصیحت شروع ہو۔ اسلام کی بنیاد اسی کلمے پہ، لا الہ الا اللہ پہ، اور آپ بھی اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کی، توحید کی، شرک کے نجاستوں سے بچنے کی، شرک کے عقائد گندگیوں سے بچنے کی یہ نصیحت سب سے پہلے کی جا رہی ہے۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ شرک کو اللہ ظلم کہا ہے۔ ظلم کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں حق تلفی کرنا، جس کا جو حق ہے وہ نہیں دینا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو ظلم اسی لیے کہا ہے، اللہ کے بندوں کو، چونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رزاق ہے، ہر چیز ہم اسی کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، لہذا حق یہ ہے کہ ہم اسی کی بندگی کریں۔ ہمارے اوپر اس کا حق ہے یہ کہ ہم اس کی بندگی کریں، ہے نا؟ یہ بات سورہ ذاریات میں بھی کہی گئی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ارے ہم پیدا ہی اس لیے کہ تم کو کہ تم ہماری عبادت کرو، کسی اور کی نہیں۔ کہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر، وہ ہمارا خالق ہم کو پیدا کیا ہے، اس کی حق تلفی اگر اس کی بندگی نہیں کر کسی اور کی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کا حق کسی دوسرے کو دے رہے ہیں۔ ایک بات تو ظلم کی تعریف یہ ہو گئی۔ ایک ظلم کی تعریف عربی لغت میں، عربی زبان میں یہ ہے، ظلم کے معنی جو چیز جس مقام پہ رکھنا ہے اس کو اس مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ کوئی چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقصد کو ہٹا دینا وہاں سے، یہ ظلم ہے بنیادی طور پہ۔ دیکھیے اب اسی کو سامنے رکھ کے اب آپ لوگوں کے حقوق ہے، یعنی جس کا جو حق ہے وہ دو، نہیں تو پھر یہ ظلم۔ اب آدم علیہ السلام جو دعا کرے وہاں پہ بھی ظلم کا لفظ آیا، ربنا ظلمنا۔ اگر ظلم کے معنی ہم یہ لے رہے ہیں کہ لوگوں کا مال کھا جانا ہے تو آدم علیہ السلام کس کا کھائے؟ انہوں نے پہلے انسان ہے، جس کا لے کے ڈوبائے ہوں گے آخر کیا بھائی؟ تو اب ظلم کے معنی کیا ہو گئے وہاں؟ اللہ کا جو حکم ماننے کا تھا، اس کو عمل کرنے کا تھا، وہ نہیں کرے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اور ہم بھی اللہ کا حکم ماننا ہمارے اوپر لازم ہے، اگر اس حکم کو نہیں مانیں گے ہم بھی ظالم ہیں۔ آپ صرف فرعون کو ظالم مت بولو، ہم بھی ظالم ہیں۔ یہ ظلم بڑا وسیع لفظ ہے قرآن کا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ظلم ظلم ہے بہرحال۔ پوری زندگی سے اس کا تعلق ہے ظلم کا، ایمان سے لے کے عمل تک ظلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، دیکھو شرک بہت بڑا ظلم ہے، عظیم بولا اللہ تعالیٰ، سب سے بڑا ظلم یہی ہے اصل میں، اللہ کا حق ادا نہیں کرنا۔ بندوں کے اوپر اللہ کا جو حق ہے وہ کیا حق ہے؟ اس کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے حکم کو مانو، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے نا؟ یہ سب سے بڑا حق ہے ہمارے اوپر اللہ کا۔
ان الشرک لظلم عظیم، اور اتنا ظلم عظیم ہے جس کو اللہ قرآن میں 2 مقامات آئے، سورہ مائدہ، سورہ نساء، جس میں اللہ فرمائے کہ ہم اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے بغیر توبہ کے۔ اگر کوئی مر گیا، دنیا سے گیا، حالت کوئی شرک کی حالت میں گیا بغیر توبہ کے، تو پھر اس کی مغفرت نہیں ہے۔ یہ قرآن میں بولا، اللہ نام لے کے بولا اس گناہ کا، ان اللہ لا یشرک ان یغفر بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا جو تم نے اللہ کے ساتھ اگر شرک کیا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو بھی شرک کرے گا اور اسی حالت میں دم توڑے گا بغیر توبہ کے، تو پھر ہم نے اس کے اوپر جنت کو حرام کیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن میں واضح ہے اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، من مات باللہ، جو اس حالت میں مرا، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا تو جنت میں جائے گا، اور جو اس حالت میں مرا جو اللہ کے ساتھ شرک کیا تو جہنم میں جائے گا۔ اور بہت ساری احادیث ہے اس بارے میں۔ یہاں جو بات آئی وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ نصیحت کی اپنے بیٹے کو، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ہمارے اوپر یہاں ان آیات میں جو سبق مل رہا ہے حضرت لقمان کی، وہ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو سب سے پہلے شرک کیا ہے تو سمجھیں۔ یہ نہیں کہ خالی ہم اولاد آئے خوش ہو گئے، ہم باپ بن گئے، بڑے ماں بن گئے، بڑے ختم، بس نہیں بھائی، آپ اولاد آنے کے بعد آپ کے اوپر بہت بڑی ایک ذمہ داری بھی آ گئی۔ ہم باپ بن کے خالی خوش ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی اولاد کی، اب یہ نسل ہے ایک چلنے والی ہے، اور پھر امت مسلمہ یہ ظاہر ہے کہ ہمارے بعد جو مقام لیں گے ہماری اولاد لیں گی، پھر آنے والا دور اسلام کا انہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر ان کی تربیت نہیں ہوئی تو پھر آگے کیا ہوگا؟ آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی ہم حالات دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے، ہمارے حالات، پھر ہماری اولاد کے حالات۔ اگر ہم ان کا عقیدہ مضبوط نہیں کریں گے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے نہیں بتائیں گے ان کو، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ اور پھر ایک بات، فطری بات یہ بھی ہے، ماں باپ سے جو بات ملتی ہے ان کو وراثت میں، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ بولتے ہیں نا پتھر کی لکیر جسے کہتے ہیں، ماں باپ کی تعلیم، ماں کی نصیحتیں، ماں کے گود میں ان کی تربیت، ان کے ذہن و دماغ میں نخوش کر جاتی ہیں وہ باتیں۔ اور یہ بتانا ہے کہ اللہ کا تعارف کروانا اپنی اولاد کو، اللہ کون ہے، اسلام کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ انبیاء کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیوں ہے، قرآن کیا ہے، آخر اللہ کی کتاب بتائے بھائی، ہم بتائے گھر میں اپنے بچوں کو، بولو ڈاکٹر بنا رہے، انجینئر بنا رہے، یہ بنا رہے، وہ بنا رہے، کروڑوں روپے جناب یعنی ایڈمیشن میں دے رہے ہیں، یہاں پہ میڈیسن میں دے رہے ہو، سب کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائے کیا؟ پھر آپ بولو بھائی اسلام مغلوب، مسلمان مغلوب، مغلوب، آپ کریں کیا؟ غالب ہونے والا کام ہی کیا کریں؟ ہاں بھائی، جو کام ہم کریں ہی نہیں اس کا ریزلٹ کیسے آئے گا؟ کریں گے تو ریزلٹ آئے گا نا، کم زیادہ ایک الگ بات ہے، اس کے اوپر محنت ہی نہیں ہوئی، ہمارے گھرانوں کے اندر یہ تعلیم ہوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس مسجد کو بھیجا دیے کہ آدھے گھنٹے کے لیے قصہ ختم، اب وہ بھی ختم ہو گیا دور، سمجھے آپ؟ پہلے تو بھی تھا مسجد کو جانے کا، فجر کے بعد عصر کے بعد میں بچے کچھ پڑھ کے آتے تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ ہاں اب گھر میں حافظ صاحب کو رکھ لیے، انہیں یہاں آتے جناب علی، پھر دوسرے کی جگہ جس سوچتے ہیں بیٹھے ہوئے رہتے، ان کا دماغ دوسرے ٹیویشن پہ رہتا، انہوں کیا تربیت کریں گے؟ ہاں ایکٹیو کو ڈال دیے، بولے ویسی بات ہے۔ ہمارا پورا فوکس جو ہے ان علوم پہ، جو معاشی علوم ہے،
اس کے معنی اس کی غیر اہمیت نہیں، اس کی اہمیت ہے اپنی جگہ برابر، لیکن اس کی اہمیت یہ نہیں ہے کہ آپ دینی تعلیمات کو فراموش کر کے آپ صرف یہ تعلیم کے پیچھے بڑھ جائیں. آپ نہ اس کو چھوڑنا ہے نہ اس کو چھوڑنا ہے. آپ ہمارا دین ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دین ہمارا، دین و دنیا دونوں چیزیں. تعلیم کے اندر ہم کو فکر ہی نہیں ہوئی، اور شرک تو ہم بچوں کو بتائے چلیں کبھی بھی، اور ہمارے بچے شرک میں مبتلا ہے، ہم بھی شرک میں مبتلا ہیں. ہمارے ماں باپ ہم کو نہیں پتا شرک کیا ہے. اب ہمارے پاس دین بولے تو کیا رہا؟ عرس کر لینا، سمجھ میں آ رہا، میلاد منا لینا، یہ اسلام ہے ہمارے پاس. یہ تو اللہ کا احسان ہے، تھوڑی بہت آپ کو شعور آ رہا ہے، لیکن دین کے معنی ہمارے پاس یہ تھے. تو ہمارے پاس اس میں سبق جو مل رہا ہے ہمیں وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے جو نصیحت کی، جس بات کو سمجھا حضرت لقمان نے، وہ ایمان کی بات ہے. بھائی اللہ کا تعارف کراؤ اپنے بچوں کو، پہلے سمجھاؤ اللہ کون ہے، تب جا کے معلوم ہے اللہ کون ہے. اللہ کون ہے ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں، تو پھر تربیت پہلے ہونا ہے، اللہ کا تعارف ہونا ہے سب سے پہلے. جیسے یہاں بات کہی گئی وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. خالی ہم اگر شرک بولیں گے تو کیا سمجھ میں آئیں گی بات لوگوں کو؟ بولو شرک کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، جب تک وہ نہیں سمجھائیں گے ہم. خالی شرک مت کرو، شرک مت کرو، تو کیا سمجھے گا؟ اور شرک بولے تو شرک کو سمجھانا پڑے گا. وہ مثال آئی، بچہ جو ہے نا لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا، اب مہمان آ گئے، اب وہ لیفٹ ہینڈ سے رہا تھا، اما غصہ کر رہے ہیں اسی لیے ہاتھ سے کھا. بچہ بولا امی آپ میرے کو بتا ہی نہیں آج تک سیدھا ہاتھ کوسا ہے لیفٹ ہینڈ کوسا ہے. بتائے تو معلوم ہی گا نا بھائی اب سیدھا ہاتھ کوسا ہے. ہاں نہیں بتا کے ہم بچے پہ غصہ کریں گے تو کیسا؟ غلطی تو سب سے پہلے بڑوں کی ہو رہی، بڑوں سے غلطی ہو رہی. ہم اپنی اولاد کو وہ تعلیم نہیں دے رہے جو دینا چاہیے تھا. اس کا پیدائشی حق تھا یہ امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے. ماں باپ کی ذمہ داری تھی یہ. خالی بچہ پیدا ہو گیا تو بس جلدی کرے، کان میں اذان جو اقامت بولو، بلکہ اس کے بعد چھوڑ دیا، اس کا قصہ ختم، کچھ بھی نہیں ہے. کہ تعلیم، تربیت، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، ہدایت کیا ہے، قرآن کیا ہے، نبی کیا ہے، یہ ڈیٹیل آنا ہے ان کے ساتھ. بچوں کو پڑھانا ہے باضابطہ دینیات. اور کرو آج ہمارے دور میں ہمارا تعلق اسلام سے کتنا ہے، کتنا ہمارا تھا موجودہ دور ہمارا تعلق اسلام سے کتنا ہے، ہم کو کتنا دین آتا. آپ اندازہ لگائیے. ہم دیکھ رہے ہیں ہماری یہ حالت ہے، تو پھر ہمارے بعد ہماری اولاد کی کیا رہے گی؟ ہاں ہمارے پاس ہو کیا رہا ہے معلوم؟ دعوت، تبلیغ، دین، فلاں بہت ہو رہا ہے، مگر کہاں ہو رہا؟ سب باہر، آؤٹ ڈور، سب آؤٹ ڈور. انہیں وہاں چلے گئے جماعت میں، انہیں یہ جلسے میں، انہیں وہ جلسے میں، انہیں یہ جماعت میں گیا، انہیں وہ جماعت میں گیا. سمجھ میں آ رہا؟ انہیں وہ درس میں، انہیں یہ بیان میں ہے، سب ہے، سب آؤٹ ڈور ہے. گھر میں کچھ نہیں. آپ کو بات بولیں گا تو ہنسی آئیں گے. بابا بیٹے دونوں سائیکل موٹر پہ آئے، بیٹا سائیکل موٹر میں چھوڑ کے
مسجد کو چھوڑ کے جا رہا, بابا کو مسجد کی گیٹ پہ چھوڑ کے جا رہا. بابا کیا بول رہے ہیں, ذرا جلدی آنا دیکھ. ارے وہ بدبخت میرے ساتھ آ نہیں بولتے, اس کو جلدی آؤ بول رہے جا کے میرے کو لے لیں. آپ غور کریں گے بیوی اس بات پہ. ہاں, بیٹے کو ساتھ لے کے جاتے, آپ کو چھوڑنے آ رہا انہیں. اب وہ یہ تربیت اس کی. پھر گھر سے اگر غفلت ہے, انہیں باہر کتنا بھی بڑا دیندار کیوں نہ رہ دو, اللہ کے نزدیک دیندار نہیں ہے انہیں, ذہن میں رکھو. باہر بہت ہے, مولانا مفتی ہے فلاں ہے, ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں, گھر میں نہیں ہے. گھر میں یہ ہے اصل چیز. اچھا, گھر میں دعوت کا کام کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں تبلیغ کرنے کے لیے آدمی کو باعمل ہونا پڑتا. باہر نہیں دکھتا انہیں کیا کر رہا, سو خالی واز چلتے رہتا, مولوی صاحب بہت بڑے. گھر میں اس کا کچا چٹا پورا رہتا سامنے, اسی لیے گھر میں دعوت کا کام نہیں کر سکتا. گھر میں رول ماڈل ہے ہی نہیں, انہیں دعوت کیا دیں گا گھر میں انہیں؟ بیوی کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں ہے, اولاد کے ساتھ صحیح نہیں ہے, رشتہ داروں کے ساتھ صحیح نہیں ہے ہی نہیں. اب کیا وہاں کام کریں گا انہیں؟ گھر میں دعوت کے لیے آدمی کو باعمل ہونا پڑتا. نہیں تو پلٹ کے بیوی بولتے کیا پکار رہے ہیں, بہت بول رہے ہیں, اپنا تو دیکھو ذرا. حصہ یہ ہے اصل میں. ہاں, ہماری بے عملی گھر کے اندر دعوت کے کام میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. باہر تو بال کے کھال نکال دیتے, صاحب پوچھو بتا, یہ تخوا وہ تخوا, ایسے واقعات, اتنے دن بھوکے رہتے تھے, اتنے پھلا تھے, سمجھ میں آ رہا. جو بھی آ جاتا تھا سکا باسی سب کھا لیتے تھے, مگر انہیں کہاں کھاتا, تو بول ہی نہیں سکتا یہ چیزیں نہیں. جو بھی پکا غنیمت ہے بول کے کھا کے نکل جاتے تھے اللہ والی لوگ. یہاں وہ نہیں, یہ نہیں, نمک کم, تو یہ ساری چیزیں یہاں نہیں ہو سکتا. اسی لیے کیریکٹر جو ہوتا ہے نا, سب سے پہلے گھر میں بنتا, بعد میں باہر. دیکھو والد صاحب کہاں کی بات ہو رہی ہے, گھر کے اندر باپ اور بیٹے کی بات ہے. یہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اگلی آیات جو آ رہی ہے نا, اس میں ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ ہے, ماں باپ کے مقام کا. ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آج اولاد کی بات ہو رہی ہے, اس کو بعد میں رکھیں گے. اس کے بعد پھر شروع ہوئی بات. یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. اے میرے بیٹے, اب دیکھیے توحید کے بعد اب کیا آ گیا؟ اسلام کا دوسرا عقیدہ آخرت, وہ آ رہی بات. وہ بتا رہے, اے میرے بیٹے یاد رکھ, اگر تیرا کوئی عمل رائی کے جانے کے برابر ہے, چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی عمل ہے, معمولی, اگر وہ تو کسی پہاڑ کی گھاٹیوں میں جا کے کیا ہے, پتھر کے چٹانوں کے اندر گھاٹی جو ہوتی, وہاں پہ کوئی تیرا عمل ہے جا کے, اور فی السماوات, آسمان کی فضاؤں کے اندر کوئی تیرا عمل ہے, یا پھر زمین کے تہہ خانوں میں کوئی عمل ہے تیرا, یاتی بھی اللہ, اللہ تیرے اس عمل کو لے کے آ کے تیرے سامنے رکھے گا حساب کے دن. یہ سمجھا رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو. کیا نصیحت ہے, کیا سمجھا رہے ہیں؟ آخرت کی زندگی. مسئول اللہ کے پاس, بیٹا تیرا ہر عمل پوچھے جانے والا ہے, ہر عمل تولے جانے والا ہے تیرا. قرآن کی بات, یہ بات کہی جا رہی ہے. اس میں یہ بات پتہ لگ رہا ہے
کہ جب تک عقیدے آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے انسان کی زندگی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یعنی مجھے ایک دن مرنا ہے، مر کے اللہ کی عدالت میں حساب دینا ہے، اگر یہ یقین ہے تو انشاءاللہ اصلاح ہوگی. اگر یہ یقین نہیں ہے بلکہ یقین کے کو ڈیمیج کرنے والی دوسری چیزیں ہیں، وہ کیا ہے؟ آخرت ہے نہیں ہے، کون بول رہا ہے؟ مگر میں کلمہ پڑھ لوں میری بخشش ہو جائے گی، ہے کیونکہ تمہارا رسول ہے شفاعت ہو جائیں گی، یا ہے میں فلاں کا مرید ہوں میری بھی بخشش ہو جائے گی، سفارش ہو جائے گی آخرت میں. اس قسم کے اگر تصورات ہیں آخرت میں، وہ تصورات یہ ہے کچھ بھی کر لو مجھے بچانے والے وہاں پہ ہے یا میں بچ جاؤں گا، اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اللہ بول دیا قرآن میں. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں سمجھا رہے ہیں آخرت کی زندگی اور آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو بات کہا ہے وہ بڑی غور کی بات ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتوں کا ان کے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا آپ کے بتانے میں کچھ خامی ہے؟ کیا ہماری آیات میں کوئی کمزوری ہے؟ آخر کیوں اثر نہیں کر رہی ہے قرآن کے اوپر؟ اور وہ بھی پھر آپ کی زبان سے بھی قرآن ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی، تو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اللہ بتا دیا وہ کیا ہے؟ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز ایسا نہیں ہے نبی، بلکہ آخرت کا کوئی ڈر نہیں ہے ان کو. کسا بتا فائنل کر دیا قرآن 2 جملوں میں. ان کی اصلاح اسی لیے نہیں ہو رہی بےمانی سے، بٹے بازی سے، یہ اسی لیے نہیں بچ رہی کیونکہ آخرت کا ڈر خوف ان کو نہیں ہے. میں کچھ بھی کروں گا بخشش ہو جائے گی. یہ بات تو اہل کتاب میں بھی آ گئی تھی نا، اس کے ریفرنس کرتے اللہ نے فرمایا لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. اے مسلمانوں، نہ تو تمہاری جھوٹی آرزویں کام میں آ سکتی ہیں، اے یہود و نصارہ نہ تو تمہاری کام میں آ سکتی ہیں، بلکہ تم میں جو بھی برا کرے گا اس کا بدلہ برابر اس کو مل کے رہے گا. میں یہ عمل سوء یجزا بھی کلیئر کر دیا قرآن، بتا دیا قرآن. بچ نہیں سکتے تم. اور پھر یہ قرآن کی ایک واضح آیت چھوٹی سی صورت میں آپ پڑھتے ہیں ہمیشہ، وہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کیا معنی ہے اس کے؟ کیا ہے؟ کوئی شعر شاعری ہے یہ؟ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اگر تم ذرہ برابر بھی برا کرو گے، خیر کا کام کرو گے، اچھا کام کرو گے، کل حشر کے میدان میں تمہارے سامنے آئے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر تمہارا ذرہ برابر بھی کوئی عمل شر کا ہے، نافرمانی کا ہے، برائی کا ہے، فراڈ کا ہے، دھوکے کا ہے، بدمعاشیوں کا ہے، مکاریوں کا ہے، ذرہ برابر اگر ہے تو قیامت کے دن، حشر کے دن تمہارے سامنے آ جائے گا، اس کی سزا تم کو مل کے رہے گی. پھر یہ کیا ہے قرآن میں؟ یہ بات کیوں بولی جا رہی؟ کیا معنی ہے اس کے؟ دیکھیے آپ، قرآن ہے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے آیا ہے. یہ نہیں کہ دین کے معنی کچھ سن لی آپ، کوئی قصے، کوئی کہانیاں جیسے سنائے جاتے ہیں، اس لیے نہیں. قرآن ہماری تربیت کے لیے آیا، ہماری اصلاح کے لیے آیا، ہماری ہدایت کے لیے آیا. ہاں انسان ہے، نفس و شیطان لگے ہوئے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گیا، تو آپ اللہ سے معافی مانگیں گے، نادم ہوں گے، اس کے اوپر توبہ کریں گے، اب پھر اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے غلطیوں کو معاف کرے گا. یہ بات اپنی دیکھیے آپ قرآن میں اگر ذرہ برابر بھی تمہارا کوئی عمل ہے، اگر چاہے کسی پہاڑ کی گھاٹیوں میں آپ نے کیا ہے، آسمانوں کے فضاؤں میں کیا ہے، زمین کے اندر تہ خانوں میں کوئی عام کیا ہے، حشر کے دن وہ عمل آئے گا، اللہ لے کے آئے گا اس کو.
کیوں؟ ان اللہ لطیف الخبیر، اللہ بڑا لطیف ہے، بہت باریک بین ہے، اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، نصیحت ہو رہی پھر، یہ عقیدے کی بات ہے، اور پھر عمل کے اوپر آ رہی بات ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز کو قائم کر، نماز قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے۔ بہت بڑا قرآن کے اندر یہ لفظ آیا، جہاں بھی آیا نماز کا لفظ قائم کرنا، اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے، اہتمام پایا جاتا ہے، اس کے نظم و نسق کو کرنا پڑتا ہے اس کے پورا۔ پھر دوسری بات یہ کہ نماز قائم کرنے کے معنی یہ ہے، جو کچھ بھی آپ نے نماز میں پڑھا ہے، اللہ سے جو اقرار کیا ہے، اس کے اوپر بھی قائم رہنا ہے، ہے نا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے اللہ سے ہدایت، تو پھر اس کے اوپر قائم رہنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی، تیری عبادت، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب یہ بات ہم کہہ رہے ہیں تو اس بات پہ قائم رہنا ہے۔ دیکھیے اس کی ایک موٹی سی مثال ہے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آپ مجھ سے کر رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کہ بھائی جو بات بولے قائم رہنا، دیکھو اس کو بولتے نہیں بولتے، یہ بھی وہی ہے نماز۔ نماز میں جو پڑھ رہے ہیں آپ، خاص طور پہ قرآن کو رکھیے، آپ جو سورت پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کم سے کم، اس کے اوپر آپ کو قائم رہنا ہے۔ اللہ سے کیا بول کے آ رہے ہیں آپ نماز میں، اس پہ قائم رہنا ہے۔ اور پھر یہ ریپیٹ ہے بار بار، ہر 3-4 گھنٹے کے بعد جانا ہے، اقرار کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ہفتے میں ایک بار نہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز سے کچھ ہم نے لیا ہی نہیں، نماز پڑھ کے ہم اپنی نماز کو مسجد میں ہی بھول جاتے ہیں، کیا پڑھے کیا بولے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہمارے۔ یہ تو عبادت ہے بھائی، لیکن اور ایک اونچی بات بولو میں اس سے آگے، عبادت ہم بغیر سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ تو چھوڑیے آپ، ارے دعا جیسی چیز بغیر سمجھ کے مانگ رہے اللہ سے کیا مانگ رہے آپ کو خود نہیں معلوم۔ عجیب معاملہ ہے، میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے مجھے ہی نہیں معلوم، ہے نا؟ امام صاحب عربی میں دعا کیا مانگ رہے نہیں معلوم، اسی لیے دعا اپنی آپ کرو، آپ اپنی زبان میں کرو، آپ دعا اپنی آپ کرو، اپنی زبان میں کرو بھائی، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ مانگو اللہ سے، اپنی زبان میں مانگو آپ۔ علی آمین 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 بول رہے کیا بولے سو کیا بولے؟ دعا جب بغیر سمجھے کے مانگی جا رہی ہے تو یہ تو عبادت ہے۔ چلو تو بات آ رہی تھی، اب انہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، بات صرف نماز کی حد تک نہیں ہے، آپ کی زندگی بھی عمل بالمعروف میں ہونا۔ امر بالمعروف کیا مطلب؟ جس ماحول میں، جس سوسائٹی میں، جس مقام سے آپ رہتے ہیں، وہاں پہ آپ یہ کام کرنا ہے، لوگوں کو اچھی بات بتانا ہے۔ معروف کا لفظ وہی ہے، اچھی بات اس میں آنا، ہر چیز عرف پہچان، فطری بات، نیچر کی بات، اللہ کی بات، اس کو جنابی بات تو قرآن کی ہے، لیکن آپ اسے نیچر کے انداز میں سمجھائیے، آپ اس کو ایک فطری انداز میں سمجھائیے۔ آپ بات اسلام کی بولیں گے، دین کی بولیں گے، قرآن کی بولیں گے، ہمارے رسول بولے گا تو نہیں بولتا یہ تمہارا دین ہے، تو کیا کریں گے ہم وہاں پہ؟ کیونکہ قرآن فطرت انسانی کا تذکرہ ہے، اسلام جو ہے فطری دین ہے، تو اب فطرت سے بحث کرو آپ لوگوں کے سامنے، ہے نا؟ فطرت، نیچر، اس سے گفتگو ہوگی، قرآن کے وہی انداز دعوت کا۔
اللہ نے اسی کو سامنے رکھا ہے. دیکھیے آپ ابراہیم علیہ السلام سے بات ہوئی نا, وہ نمرود کی کیا ہوا وہاں پہ, کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے, جو نے خدا کا دعویٰ کرے تو میں بھی کر سکتا ہوں. آ گئے آپ سیدھے فطرت پہ. ابراہیم علیہ السلام فطرت پہ آ گئے. ایسا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, ذرا تو مغرب سے نکال کے بتا. نہیں, یہ بات ہے. تو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, لوگوں کو اچھی بات بتاؤ. دو بیلنس ہے اسلام کے, کبھی بھی یاد رکھیے آپ. معروف بات یہ تو ہم کرتے ہیں, لیکن اصل جو چیز ہے آگے چل کے وَنْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ, یہ ہے بڑا کام اصل میں. بات کا جو جملہ وہ ہے اصل, لوگوں کو برائیوں سے روکو, غلط کاموں سے روکو, حرام خوریوں سے روکو, غرور اور تکبر سے روکو, لوگوں کو اس سے روکو. اچھی بات بتائیں گے تو کوئی بھی مخالف نہیں کرے گا. جب یہ بولیں گے نا بھائی حرام خوری چھوڑ, ابرے یہ ریاکاری چھوڑ, ارے ملاوٹ چھوڑ بھائی, یہ آپ کا مخالف ہو جائے گا. یہ ہے اصل چیز. اور اس پہ اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو یہ معروف کا کام بیکار ہے, کچھ بھی نہیں ہونے والا. اسلام کی بنیاد ہے کہ معروف کی بات ہر کوئی کرتا, ہر مذہب میں معروف کی بات کہاں نہیں ہے, بولو ہر جگہ. منکر کی بات نہیں ہے کہیں. اور پھر ایمان کی نفی جو آئی حدیث میں وہ بھی منکر میں ہے, معروف میں نہیں ہے وہ بات, منکر میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی نفی منکر میں. اگر وہ منکر اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے اور نہیں روک رہا میں, تو پھر اس کا ایمان پہلے درجے کا ایمان ہے, نہیں روک سکا. دوسرا درجہ یہ کہ اگر وہ زبان سے روکنے کی طاقت رکھ رہا تب بھی نہیں روک رہا. دوسرے آخر میں دل میں برا مانو, دل میں بھی برا نہیں مان رہا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پاس ایمان نہیں ہے. دل میں برا ماننے کے معنی کیا بولے اللہ کے نبی, یہ رائی کے دانے کے برابر والا ایمان نہیں ہے. وہ لیس وراء ذالک من ایمان حبۃ خردل. اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا اس برے کام کو, تو اب اس کے دل میں ایمان رائی کے دانے میں بھی نہیں ہے, اتنا بھی نہیں. یہ ہے منکر, یہ ہے اصل چیز. اور اسی کے معنی جہاد کے ہے. معروف میں جہاد نہیں ہے, منکر سے روکنا ہے آپ کو, یہ جہاد ہوگا. کیونکہ منکر کی باتیں اس کے نفس کے خلاف پڑتی ہیں, اور نفس یہی ہے اصل. اسی لیے فرمایا دو باتیں ہیں یہ, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ. اور پھر آگے ہم جو تشریح کر رہے ہیں نا اس کی تائید ہو رہی ہے اگلے جملوں سے آیت کے. وہ کیا ہے, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. دیکھو اب مصیبتیں آئیں گی آپ پہ, مخالفت ہوگی اب آپ کی, تو پھر اب اس کے اوپر صبر برداشت, صبر اور برداشت دونوں چیزیں اس میں آئیں. کوئی ہنگامہ نہیں اس پہ, کوئی تو مار کھایا لو, نقصان آ رہا ہونے دو آپ, ریئیکشن نہیں اب اس کا. دعوت میں نقصان ہو رہا, مصیبت آ رہی, اس کا ریئیکشن نہیں, اب کوئی رد عمل نہیں ہوگا اس کا. رد عمل ہوگا تو پھر وہ دعوت نہیں ہوگا, آپ کا ذاتی انتقام ہوگا. کیونکہ اللہ نبی کبھی بھی انتقام نہیں لیا انبیاء کا, کبھی کوئی محاذ آرائی نہیں کیا انبیاء کرام. ارے میرے کو ستائے چلو ذرا, یا کسی کو بھیجے جاؤ میرے کو ستائے اس کو ذرا بتا کیا ہو. جانثار نہیں تھے آپ کے پاس, مگر نہیں. وَاصْبِرْ, صبر, استقامت, برداشت. پھر ان ذالک من عزم الامور, یہی تو دراصل ہمت کے کام ہے. باقی یہ جو ہے
جھوٹ سمجھ میں آ رہا، معروف کے جو کام ہے یہ کوئی عیب وہ نہیں ہے اس کی، آپ کی مخالفت میں یہ اصل میں اسی کو بولا یہ ہمت کے کام ہے، یہ دل گردے والوں کے کام ہے۔ ہاں، ان ذالک من عزم الامور، عزم، ہمت، دل گردہ ان کے کام ہے، وہ لوگ کر سکتے ہیں کام، کہ معمولی لوگ نہیں کر سکتے کام۔ دعوت کا کام زمین کے اوپر سب سے عظیم کام ہے۔ دعوت جب ہم کہتے ہیں نا یہ کوئی معمولی بچوں کا کام نہیں ہے، یہ عظیم کام ہے۔ زمین کے اوپر سب سے عظیم کوئی کام ہے تو وہ دعوت ہے۔ اسی لیے اللہ نے انبیاء کرام کو چنتا ہے کبھی بھی اس عظیم کام کے لیے، بہت بڑے قربانیاں دینا پڑتا ہے یہاں پہ، اسی لیے عزم الامور کہا گیا۔ اخلاقی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے لوگوں سے بے رخی مت کر، بہت بڑی بات ہے، بے رخی مت کرو لوگوں سے۔ دیکھیں آپ کتنی بڑی یہ ہے بات چھوٹی ہے دیکھنے میں، اگر اللہ خاص طور پہ بول رہی ہے اور خاص طور پہ دعوت کا کام کرنے والوں کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہر ایک سے عاجزانہ ملنا ہے، اخلاق کے تحت۔ آپ کا دشمن بھی ہے معلوم ہے تو بھی اسے اخلاق سے ملنا ہے، عاجزانہ طور پہ ملنا ہے اسے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گالوں کو ادھر ادھر مت پھیر، سامنے والے سے بے رخی مت کر، سامنے والے کو ریسپیکٹ دیو، اس کی عزت کرو، کیونکہ ہر انسان عزت چاہتا ہے، اور اللہ برے سامنے والے کو عزت دیو تو وہ بھی تمہاری عزت کریں گے، آج نہیں تو کل۔ روٹھو مت، معاشرے میں دشمنی نہیں، تعلقات منقطع نہیں، سب سے ملو، ہر ایک سے تعلق رکھو، لوگوں کی مصیبتوں میں آؤ، کام میں آؤ، جاؤ لوگوں سے ملو، ان کو محسوس ہونا کہ یہ اپنا آدمی ہے، غیر نہیں ہے یہ۔ انبیاء کرام کو جو بھیجا گیا، خاص طور پہ جہاں بھی نبی کو بھیجنے کی بات آئی تو اللہ دیکھیے وہاں پہ کیا بول رہے ہیں، ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے، باہر سے نہیں آئے، باہر سے آ کے تبلیغ نہیں کرے کوئی بھی، اسی خاندان میں سے، اسی ملک گاؤں میں سے، انہی کے معاشرے میں سے، انہی کے خاندان سے، وہیں سے لیے۔ کیوں؟ جو آدمی اس مقام کا ہوتا ہے لوگ جانتے ہیں، اس کے لوگ اس کے خاندان کو جانتے ہیں، لوگ اس کے رشتہ داروں کو جانتے ہیں، لوگ اس عادات سے واقف ہوتے ہیں، یعنی پورا شجرا ان کے سامنے ہوتا ہے لوگوں کے، سمجھ میں آ رہا؟ اب ہم باہر سے جگہ واز کریں گے، اس کے بعد نکل جائیں گے 4 گھنٹے کے بعد میں کیا بول کے وہ مول صاحب، تو ہم ان کے لیے آئیڈیل بن ہی نہیں سکتے۔ ہم آئیڈیل اور نمونہ کوئی باہر کا آدمی نہیں بن سکتا، اسی لیے ابھی بولا میں گھر کے اندر تبلیغ اسی لیے نہیں کر سکتے، اپن گھر کے اندر اپن آئیڈیل ہی نہیں ہے اصل میں، لیکن یہی ہمارے گھر والے کوئی بڑے آ رہے ہیں واز سننے جا کے ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن تمہارے خود گھر میں پڑا ہوا ہے واز کرنے والا، اس کی اہمیت نہیں ہے تمہارے پاس، کو نہیں ہے، جو بول رہا انہیں ہے کہ نہیں، انہوں ہے باہر سے مول صاحب آئے تھے، کیا اچھا بولے، کیا اچھا بولے، یہ مول صاحب دوسروں کو سنتے ہیں، یہ لوگ گھر والے اپنے کو، ایسا معاملہ نہیں، یہی ہے، یہ سب کیا ہے، عملی کوتاہی ہے، دوسروں کے لیے اسلام، ہمارے لیے نہیں، یہ چکر ہماری اصلاح نہیں ہو رہی آج، تو مولویوں کی کمی ہے، بولو آج عالموں کی کمی ہے، مفتیوں کی کمی ہے، بولو گلی گلی ہے کچھ کمی؟ ارے بھائی اصلاح کرنے والے معاشرے میں ہمارے مذہب میں جتنے کسی مذہب میں نہیں ہے، حافظ ہمارے پاس لے لو، قاری ہمارے پاس لے لو آپ، ہاں مفتی ہمارے پاس لے لو، عالم ہمارے پاس لے لو، فاضل ہمارے پاس لے لو، جمعہ کا خطبہ ہمارے پاس ہے، پھر جماعتیں ہمارے پاس نکل رہی، پھر یہ درس وہ درس ہے کسی قوم میں؟ پھر سب سے زیادہ
خرابیاں ہمارے پاس ہی تھیں. کیوں نہیں ہو رہا عمل؟ یہی وجہ ہے. اصل اللہ چاہتے ہیں بولنے والے کی زندگی میں اسلام پہلے آنا. اگر نہیں ہے تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. لوگوں کو تو بڑی نیکی کی باتیں بتا رہے ہیں، اچھے باتیں، لیکن تم اپنے تعلق سے بول رہے ہیں. ہاں، اپنا محاسبہ نہیں کرتے تم. نفس موٹا ہو گیا تمہارا. ہاں، اور واقعی میں ہے سب جگہ مولانا بولتے لوگ، پورے لوگ مولانا مولانا بولے. اگر اس میں سے کوئی ایک اٹھ کے بولا، کچھ برا نہیں بول رہا انہیں اٹھ کے، جیسا مثال کے تو مرحوم انتقال ہوگا آخر سے مولانا آخر کا، اب سو مولانا مولانا، اس میں سے کوئی ایک اٹھ کے بولا عاقل بھائی، صاحب نہیں بھائی، بھائی عاقل بھائی، گیا انہیں کہا، بدتمیز ہو گیا انہیں، بد اخلاق. ان کو خود نفس آ جاتا، میرے کو بھائی بولا، ارے اللہ بول رہے اللہ تیرا بھائی ہے وہ، انما المؤمنون اخوۃ، تم کیا اٹھ کے بول رہے؟ تو یہ جو نفس جو موٹے ہو گئے نا، یہ مولانا مفتی فلاں فلاں، کیا یہ صحابہ کے پاس تھے یہ سب چیزیں؟ بولو. سب ایک دوسرے کو بھائی بولتے تھے. وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ سب بھائی بولتے تھے، کیونکہ قرآن بولا انما المؤمنون اخوۃ. اللہ کے نبی بولے المسلم اخو المسلم. نہ مولانا تھے نہ مفتی تھے، کچھ نہیں تھے وہاں پہ. سب صحابہ کرام کا ماحول تھا، سب بھائی بند تھے آپس میں. یہ سارے ہم بنا لیے، موٹے موٹے ہو گئے نفسا خوب کھا کے. دعوت ہو رہی تھی ان کو الگ دسترخوان بچھانا، ان کے لیے الگ رکھنا مرغے مسلم، سمجھ میں آ رہا، ثابت مرغی رکھنا، ساری چیزیں یہ سب دعوت میں ہے. ان کو دعوت کے لیے میرا پلین کا ٹکٹ بنا، پلین کا ٹکٹ دے کے ان کو بلانا پڑ رہا. ٹرین میں بھی آتے ایئر کنڈیشن میں. کیا یہ باتیں ہیں صحابہ میں؟ پھر خیر و برکت کیوں نہیں ہے دین کی ہمارے پاس؟ یہ دعوت کا جو انداز اللہ بتا رہے ہیں نا، وہ ہے ہی نہیں اصل میں. کیسا اثر ہوگا لوگوں میں؟ بولو. عام لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے انہوں نہیں بیٹھتے، عام لوگوں سے دوستی نہیں ہے ان کی. مسجد میں مفتی ہے، عالم ہے، لیکن مسجد کے آزو بازو کو معلوم ہی نہیں ہے ان کو. 15 سال 20 سال سے انہوں امامت کر رہی، کبھی مسجد کے نکل کے ماحول کا جائزہ نہ لیے انہوں. کیا بول رہا قرآن؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بے رخی مت کر اور زمین میں اکڑ کے مت چل. دیکھا آپ نے سب اخلاقی تربیت ہو رہی ہے. اکڑ کے چلنا کیا مطلب ہے؟ اکڑ کے چلنا خالی اکڑ نہیں ہے، آدمی کے اندر جو ہے یہ غرور کی کیفیت پیدا ہوتی، ایگو، وہ ہے اصل چیز. کوئی فزیکل طور پہ اکڑنے کی بات نہیں ہے، اس کا دماغ ہے. سمجھے؟ میری خبر جیسی کرنا ہے نہیں کرے، یہ بھی ایک اکڑ ہے. مولانا گزر رہے سلام ہی نہیں کرا انہیں، ارے کتنا بدتمیز ہو گیا بولے. ارے یہ بھی اکڑ. ارے تم کرنا تھا آخر ان کو، پھر آپ تم نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ بھائی مولا یہ اکڑ نہیں ہے، یہ کیا ہے پھر؟ اکڑ ہے، یہ اکڑ ہے. انہیں جاہل ہے میں نہیں کرا سلام، آپ بھی جاہل ہے کیا؟ نہیں. پھر بتا رہے ہیں اللہ سے بولا تمشی فی الارض مرحا. اور یہ تکبر ہر لائن میں ہے. خالی ایسے کسی کو پیسے کا غرور ہے، کسی کو لیڈرشپ کا غرور ہے، کسی کو سیاست کا ہے، کسی کو اس کا ہے، کسی کو اس کا ہے، کسی کو علم کا غرور ہے، کسی کو اپنے مولانا گیری پہ غرور ہے. ان کو سمجھ میں آ رہا میرے فالوور اتنے ہیں، میرے واز بیان اتنے ویو ہیں میرے. ارے لوگوں کے ہے بھائی، یہ بول رہے ہیں بھی لوگ، میرے اتنے لوگ سنتے، میرے گھٹنے لوگ. ارے کیا ہے یار، کیا مسخرہ بنا ہے؟ کہاں اخلاص ہے آپ کے پاس؟ کہاں دین ہے آپ کے پاس؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور یاد رکھ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شیخی بگارنے والے کو اور کسی فخر کرنے والے کو. ایک جملہ تھا بڑا اچھا تھا، سادہ. وہ کیا تھا؟ لوگ کہتے فخر سے بولو ہم مسلمان ہیں. کیا بولو؟ فخر سے بولو ہم مسلمان. یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی تکبر ہے. کیا بولیں گے؟ اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں. شکر کی جگہ اگر فخر آ گیا
اسی کے اجزاء ہیں یہ. آدمی شکرانے میں اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی، انکساری پیدا ہوتی. تکبر آ گیا تو کسی کو نہیں سمجھتا ہوں. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اخلاقی تربیت ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر واقصد فی مشئک واغضض من صوتک، اے میرے بیٹے اپنے چال چلن میں اعتدال پیدا کر، میانہ روی رکھ. دیکھو آپ چال چلن پہ بھی اخلاقی تربیت. انسان ہے آپ، انسان کے بعد پھر آپ امتی ہیں. آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس اخلاق ہیں، آپ کے پاس نبی کے اخلاق ہیں. ہاں اگر آپ چچورا پنا کریں گے تو کیسا؟ چال چلن میں دیکھو آپ. پھر واغضض من صوتک، اپنی آواز میں، اپنی آواز کو نرم رکھ، پست رکھ، چیخ مت، چلا مت، زور سے آواز کرنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. چیخنا چلانا اللہ کو پسند نہیں ہے. انسانوں بھی نہیں پسند کرتے لوگ کہیں بھی بیٹھ کے زیادہ اونچی آواز سے بات کرو، آپ پسند نہیں کرتے لوگ چیخنا چلانا. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یاد رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے. اور یہ چیخنا چلانا گدھے کی صفت ہے. تجھ میں صفت کہاں سے آ گئی؟ کب سے آ گئی گدھے کی؟ ہاں تربیت کر رہا قرآن آپ کی. اب جو یہ رکوع جو پڑھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکوع پڑھ کے تربیت کرے چون میرا صاحب، کہ ساری باتیں بولے ہوں گے نا، تبھی تو ان کی تربیت ہوئی نا بھائی. تو یہاں بھی آپ کو قرآن پڑھ کے ہی سنایا جا رہا ہے آپ کی تربیت ہونا ہے، میری تربیت ہونا ہے اصل. اب وہ سب چھوڑ دیا، اب انہیں ایسا انہیں ایسا وہ ویسا وہ جمع، یہ سب بازو رکھو، یہ سب اس سے بحث ہی نہیں ہے آپ کو. اصل عملی زندگی کیا ہے وہ دیکھو آپ. میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اس پہ فوکس ہونا ہے. ہمارے پاس آج کل کیا ہو گیا، بحث دوسروں کی بحث ہے، انہیں ویسا انہیں ایسا، وہ جماعت ویسی یہ جماعت ایسی، وہ عالم ایسا. کچھ بھی نہیں ہے آپ کو تعلق اس سے. میں میرے اعمال ختم ہر ایک کے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. مجھے دیکھنا ہے میں کیا بھیج رہا ہوں آگے کے لیے. یہ باقی چکر چھوڑو دوسروں کی. ہم دوسروں کے چکر میں دبلے ہو رہے خالی غیر ضروری. سمجھے؟ قرآن کبھی بھی دوسروں کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا، ہر نفس کو اپنی اصلاح. معاملہ یہاں پہ ہر نفس کا، ہر شخصیت کا ہے. کیونکہ جب اللہ کے پاس آپ جائیں گے نا، آپ جماعت کی شکل میں نہیں دیں گے اللہ کے پاس. چلو بھائی فلانی جماعت کا آدمی ہے، پوری جماعت جنت میں. اچھا نہیں ہے. فلاں جماعت، پوری جماعت جنت میں. اچھا وہاں کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم، یہیں دعوے کر رہے ہیں لوگ. 73 فرقوں میں امت بڑھ جائیں گے، 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائیں گا، وہ ہمارا ہے. قصہ ختم. اب کیا بات کرے گا آپ کو؟ ہاں یہیں بولنا نہیں اپن. اللہ قرآن میں کیا بولے؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، وہ سب کے پاس سب ہماری عدالت میں حساب کے لیے اکیلے اکیلے آئیں گے. یہ بول رہا قرآن. اور کیجیے ذرا آپ. چلیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھو، دھیمی رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز وہ گدھوں کی ہوتی ہے. آدمی کو چاہے کہ جہاں بیٹھے، جہاں اسے بھی گفتگو ہو، آدمی کی آواز نرم ہونا چاہیے، گفتگو نرم ہونی چاہیے، اس کی اونچی نہیں ہونی چاہیے. اسی میں ایک بات یہ بھی آ گئی اب قرآن میں، سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکو میں اللہ یہ بھی بولے نماز کے متعلق. کوئی بولے نماز میں بھی تم قرات کرو تو اتنی آواز سے بلند مت کرو اور نہ اتنی دھیمی کرو. وابتغ بین ذلک سبیلا، درمیانی راستہ اختیار کرو. اور سب سے بڑی غلطی کیا ہو رہی بولے تو معلوم، فجر کی نماز میں جو اذان دی جا رہی ہے، بعض مساجد میں اتنا ویلیو کر دے رہے ہیں اس کو، اور خاص طور پہ وہ مقامات جہاں پہ غیر مسلم بھی رہتے ہیں.
ایسے مقام پہ آپ ایسی اذان دے رہے ہیں، وہ اذان نہیں ہے، وہ شر والی اذان ہے. اس کا ریئیکشن یہ ہے بند کرو اذان. یہ ہمارے اعمال کے نتائج نکل رہے ہیں. لاؤڈ اسپیکر نکالو. اب فجر کا وقت ہے، اتنا سنسان وقت ہوتا ہے، تھوڑی سی دیویات کافی ہے، اتنی بڑی آواز آپ کر رہی ہیں کان کے پردے پھٹ جا رہے ہیں. اچھا بعض مقامات پہ یہ ہے اذان تو اذان، فجر کی نماز بھی اسپیکر میں ہوئی. کیا کر کے رکھ دیا. پھر وہ لوگ کچھ اعتراض کر رہے ہیں تو پھر بول رہے اسلام کے خلاف. ارے اسلام کے خلاف تو تم جا رہے ہیں، پہلے کر رہے ہیں کیوں ایسی حرکت کے اوپر جو آپ کے اوپر انگلی اٹھا سکے؟ اتنی اونچی اونچی آوازیں کر رہے ہیں کیوں آپ؟ بولو. پھر آج کل کا ویسا نہیں ہے 1400 سال پہلے کا. ارے ہر ایک کے پاس گھڑیاں ہیں، سب کے پاس الارم ہے، سب ہے. کوئی ضروری نہیں ہے اذان کی آواز آئی تو اٹھنا ہے جانا ہے آپ کو، ایسا بھی نہیں آتا. سب کچھ ہے آپ کے پاس، گھڑی ہے، الارم ہے، یہ ہے وہ ہے. اور پھر رمضان کا مہینہ آ گیا تو وہ الگ ہے. وہ تو پوچھو رمضان بھی بدنام ہے. وہ سرنگ بجا رہے، وہ سرنگ بجا رہے. وہ جنگوں میں ہوتا نا اکثر، ہوئی بھاگو بول کے، شہر خالی کرو بولے، ویسا کرنے دیتے. ارے کب سدھریں گے یہ قوم؟ آہستہ آہستہ کیا ہو گیا معلوم آپ کو؟ اچھا وہ رمضان تو رمضان جو ہے نا، وہ شوال کے 6 روزوں میں بھی دبا کے سرن میں جا رہے ہیں. ارے ارے کیا اتنے تو بھی پھوڑے ہو گئے، کس کا علاج کریں گے؟ ہاں ہوئیں گا کیسا کرم ہے؟ اس کے لیے قرآن ہی پڑھنا پڑے گا آپ کو، تب جا کے ہمارے اندر وہ صلاحیت آئیں گی. اللہ سے مانگنا پڑے گا آپ کو. چلیے اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.